بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمارا آج کا لیسن سورۃ الملک آیت 14, 15 اینڈ 16. آیت نمبر 13 کے لاسٹ میں ہم نے ایک دیکھا تھا کہ چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے، اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کو علیمن نہیں پڑھیں گے بلکہ علیمم پڑھیں گے آیت نمبر 13 کے لاسٹ میں. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک رول ہے جس کو ہم پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے. تو آج اسی رول کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک ہم یہ بات کریں گے، یہ رول ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم طا اور غاد کا مخرج بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ پیچھے جتنی بھی چیزیں گزر چکی ان سب کو بھی آیات کے دوران ریکیپ کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب آپ ایک پیج پر اوپر لکھیے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے یا رولز آف نون ساکن اینڈ تنوین. نون ساکن اور تنوین کی بات ہم کیوں کریں؟ تنوین کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تنوین کیا ہے. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو ہم تنوین بولتے ہیں. تنوین کی جو آواز ہے اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو ایک نون کی آواز آتی ہے. با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، سا 2 زیر سن، با 2 پیش بن. تو یہ جو بن، 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 اینڈ میں جو نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تنوین کے اندر دراصل ایک چھپا ہوا نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تنوین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک چھپا ہوا نون ہوتا ہے، ایک ہڈن نون ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتا کیونکہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اصل میں ایک نون چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ اعراب لگا دیے گئے تو اس کی شکل آپ کو ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے، ورنہ با زبر نون بن از اکول ٹو با 2 زبر بن. یہ دونوں ایک ہی بات ہے، چاہے با زبر نون بن ہو یا چاہے با 2 زبر بن ہو، بات ایک ہی ہے، صرف لکھنے کا طریقہ فرق ہے. اعراب لگا دیے گئے ہیں تو ہم اس کو با کے اوپر 2 زبر ڈال دیتے ہیں، بن لکھ دیتے ہیں. اسی لیے جب کبھی ہم نون کے کسی قاعدے کی بات کرتے ہیں، نون کے کسی رول کی بات کرتے ہیں، نون ساکن کی بات کر رہی ہوں، نون ساکن مطلب جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، سائلنٹ ہوتا ہے وہ. تو جب ہم نون ساکن کی کسی رول کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم تنوین کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ تنوین میں بھی ایک نون چھپا ہوا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نون ساکن اور تنوین کے اس پہلے رول کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے اقلاب. ٹھیک ہے، اقلاب. اس کے نام کو سے پریشان نہیں ہونا ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ نام ہے اقلاب، لیکن آپ کو پتہ ہے انسانوں میں بھی، ہم میں بھی بعض نیمز بہت مشکل سے ہوتے ہیں. کل میں نے ایک نام سنا، عین البرا، تو میں سوچ رہی تھی کتنا مشکل نام ہے، لیکن لوگ اس کو پکارتے ہیں عین البرا، عین البرا. تو ڈیفیکلٹ نیم ہے نا. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کا نام میرا نام اسما ہے، آپ کا نام خالدہ ہے، پروین ہے، شکیلہ ہے، صبا ہے، بالکل اسی طرح سے اس رول کا نام سمجھ لی اقلاب ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات آپ نے نہیں سوچنے کی پتہ نہیں کیا چیز ہے. اچھا، سب سے پہلے تو اس رول کا نام ہے اقلاب. ٹھیک ہے، دوسری چیز اس میں ہم ڈسکس کیا کریں گے؟ ڈسکس یہ کریں گے کہ جب کبھی آپ کو نون سائلنٹ نظر آئے، سائلنٹ مینس ساکن ہو. یہ جو حرکات ہوتی ہیں جو ہم نے پڑھی زبر زیر پیش، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو حرکات بولتے ہیں نا، حرکتیں بولتے ہیں. حرکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موو کرنا. تو زبر کس طرح سے موو کرواتی ہے لیٹر کو؟ اوپر کی طرف. زبر کی آواز تھوڑی سی اوپر کی طرف جاتی نا، ب ب، تو یہ لیٹر اوپر کی طرف موو کر گیا. زیر کی حرکت کیا کرتی ہے؟ نیچے کی طرف موو کرواتی ہے، بی بی. اور پیش کی حرکت کیا کرتی ہے؟ گول گول گھماتی ہے، بو بو. تو یہ موومنٹس ہیں نا، زبر زیر پیش اصل میں موومنٹس ہیں، اس کو حرکات بولتے ہیں. تو جس لیٹر کے اوپر یہ تینوں علامتیں نہیں ہوتی،
بلکہ ایک چھوٹی سی علامت لگی ہوتی ہے، جیسے چھوٹا سا کہہ لیں کہ پیش کی شکل کی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی پیش کی شکل کی نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے برابر ہوتی ہے، اس کو جزم کی علامت کہتے ہیں۔ سائلنٹ سکون کی علامت بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں، سکون کی علامت بھی کہتے ہیں۔ سکون اس لیے ہے کہ نہ تو اس کے اوپر زبر ہے کہ وہ اوپر کی طرف موو کرے، نہ زیر ہے کہ نیچے موو کرے، نہ پیش ہے کہ گول موو کرے، تو لہٰذا وہ سائلنٹ ہے۔ تو سائلنٹ نون کے بعد، سائلنٹ نون یا تنوین کے بعد، تنوین میں بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک چھپا ہوا نون ہوتا ہے، تو سائلنٹ نون یا تنوین کے بعد اگر آپ کو با نظر آ جائے، لیٹر با، تو پھر کیا ہوگا؟ نون کی جو آواز ہوگی وہ میم میں چینج ہو جائے گی، پھر ہم نون نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے، اسی کو اقلاب کہتے ہیں۔ آیت نمبر 13 کے لاسٹ میں دیکھیے، علیمم، یہاں پہ تھا علیمن، اور آگے آ رہا تھا با بذاتی کا، بذاتی کا، تو جو تنوین کے اندر کا ہڈن نون تھا وہ کیا ہوا؟ میم میں چینج ہو گیا۔ اب ہم نے میم کے اوپر صرف ایک پیش پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے وہ پڑھنا ہے، تو میم پیش میم مم، اسی لیے اس کو علیمن کی بجائے علیمم بذات الصدور کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پلس یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، غنہ مطلب اس کی آواز کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے سٹے کریں گے، تھوڑا سا آواز کو ناک میں جانے دیں گے، علیم علیم۔ دوسری چیز اقلاب کے حوالے سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس میں میم کی ادائیگی نارملی ویسے نہیں کرتے جیسے نارمل میم ہوتی ہے نا، جس کے لیے لپس کو جوائن کر کے پڑھتے ہیں۔ میم کا مخرج ہے، لپس دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، جس کا لپس کا اندرونی گیلا حصہ ہے نا وہ آپس میں ٹچ ہوتا ہے میم کے ملنے میں۔ تو لیکن یہاں پہ چھوٹی میم کا جب غنہ ہم نے کرنا ہے اقلاب پہ، تو ہم نے لپس کو بہت زیادہ آپس میں ٹائٹلی جوائن نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا رہنے دینا، بلکہ سر کہا کرتے تھے کہ اگر لپس میں کچھ سپیس بھی رہ جائے کہیں کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو علیمم کی بجائے علیمم، علیمم بذات الصدور، علیمم۔ اسی طرح سے پیچھے والی آیت میں بھی یہ گزرا ہے، آیت نمبر 11 میں، بذنبہم، وہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد با آ گئی ہے، تو اسی لیے نون کی آواز جو تھی وہ میم میں چینج ہو گئی تھی، تو زال زبر میم ہم نے زم پڑھا تھا، بذنبہم، بذنبہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا اقلاب، یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ بہت آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، نوٹ ضرور کر لیجئے گا انشاءاللہ، اس کے بعد جہاں جہاں آگے آتا رہا ہم اس کی پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ۔ چلیے آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا يعلم من خلق، الا، کے اوپر صرف زبر ہے، لام کے ساتھ الف مدہ ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ اعوذ، اعوذ کر رہے ہیں، اعوذ نہیں کرنا، حمزہ کے اوپر صرف زبر ہے نا، تو زبر کی آواز بہت چھوٹی سی رکھنی ہے، اعوذ، اعوذ، یوں کر کے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں پہ بھی سیم اعلی نہ ہونے پائے بلکہ الا، الا یعلم، پیش کے اوپر ہونٹ گول کیجئے، من خلق، من خلق، وہو کا ورڈ بہت دفعہ رپیٹ ہوا ہے، یہاں پہ پھر سے رپیٹ ہو رہا ہے، وہو اللطیف الخبیر، لطیف الخبیر، طا، تو طا کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ طا کے لیے آپ کی زبان کی جو ٹپ ہے وہ اوپر والے دو دانتوں کی جڑ میں لگے گی، ٹھیک ہے؟ زبان کی ٹپ اوپر والے دو دانتوں کی جڑ میں لگے گی، اسی مخرج سے سیم جگہ سے دو اور لیٹر بھی نکلتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ لیسن میں لکھوا دوں گی، کیونکہ ایک ہی جگہ سے بعض دفعہ دو یا تین حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں اور الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے۔
तो तो मोटा हर्फ है तो मोटा पढ़ेंगे इसको। लतीफुल खबीर, खौ के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि ये मोटा है, तो खौ को भी मोटा रखिए। आगे चलिए। हुवल्लज़ी, हुवल्लज़ी, जाल सीटी के साथ नहीं आएगा। हुवल्लज़ी जअल, जअल, जीम के ऊपर भी जबर है, आइन के ऊपर भी जबर है, लाम के ऊपर भी जबर है। तीनों लेटर्स एक जैसे अदा होंगे, कोई भी जबर लंबी नहीं करनी, जाअला नहीं करना, जाअला। जअल लकुमुल अर्ज़, लकुमुल अर्ज़, ल छोटा सा जबर के साथ काफ और मीम के ऊपर पेश है, होंठ गोल कीजिए। लकुमुल अर्ज़, ज़ाद भी आपने मोटे हरूफ की ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ज़ाद का मखरज जो है वो ये है कि ज़ुबान का जो पिछला हिस्सा है ना, बैक साइड, वो ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर वाले दाढ़े जो हैं उनको टच करती है। ज़ुबान का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और दाढ़ों से टच करें, चाहे राइट साइड पे, चाहे लेफ्ट साइड पे, चाहे दोनों तरफ। ठीक है, अगर आपकी ज़ुबान दोनों तरफ लगती है तो भी ठीक है, अगर दोनों तरफ नहीं लगती है, किसी एक एक तरफ लगती है तो भी ठीक है। लेकिन इसमें ख्याल किस चीज़ का रखना है, गलती का इम्कान कहाँ पे होता है, जब हम ज़ुबान की टिप को इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़ुबान की टिप इस्तेमाल नहीं होगी। अगर आपकी ज़ुबान की टिप नीचे वाले दांतों की तरफ जाके लगेगी तो ये मोटा सा जा बन जाएगा, जो यूं करके। और अगर आपकी जुबान की टिप ऊपर वाले दांतों में जाके लगेगी तो क्योंकि ऊपर वाले दो दांतों के पीछे दाल का मखरज है तो ये मोटा सा दो बन जाएगा, दो दो। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें गलत हो जाएंगी। ना तो इसको दाल के मखरज से पढ़ना है, ना इसको जा के मखरज से पढ़ना है। जुबान की टिप को अगर आप बचा जाएं तो आप इंशाल्लाह एग्जैक्ट मखरज को पा लेंगे। सिर्फ टिप को महफूज रखिएगा। जुबान का पिछला हिस्सा ऊपर उठाकर ऊपर वाली दाढ़ों को टच कीजिए। वो, 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 टिप नहीं लगानी। अर वो, अर वो, अर वो, ज़लूलन, ज़लूलन। जाल अगेन सीटी के बगैर, लाम के साथ वाव मद्दा और पेश होंठ गोल। ذلولا فامشوا في مناكبها، मनाकिबिहा, फी या मद्दा है, शू भी वाव मद्दा था, दोनों की हरकत सेम रहेगी, एक एक अलिफ के बराबर। फमशू फी मनाकिबिहा, की बी दोनों जेरे हैं, सही तरह से बारीक अदायगी के साथ और हा के साथ अलिफ मद्दा। वकुलू, वकुलू काफ के ऊपर सिर्फ पेश है जबकि लाम के साथ वाव मद्दा है। वकुलू, वकुलू मिर रिज़्क़ी, मिर रिज़्क़ी, मिर रिज़्क़ी। काफ मोटा है, जा के अंदर सीटी है। मिर रिज़्क़ी व इलैहिन नुशूर, व इलैहिन नुशूर, नशूर ना होने पाए, नूशूर है, नून के ऊपर पेश है शीन के साथ, वाव मद्दा भी है। नुशूर, नुशूर। अगली आयत। अअमिनतुम, अअमिनतुम, अ और फिर हमजा यहाँ पे दो दफा है। अअमिनतुम मन फिस्समाई, फिस्समाई, सीन का मखरज का ख्याल रखिए। आई यख्सिफा, यख्सिफा, खौ मोटी है, सीन बारीक, सीन के नीचे जेर। यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़, बिकुमुल अर्ज़, फइज़ा हिय तमूर, फइज़ा हिय तमूर। फ छोटा सा, हमजा के नीचे जेर,
ذال سیٹی کے بغیر اور الف مدہ کے ساتھ. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. چلیے ان آیات کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.